تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم آمين. دوستو، ہمارا رب رحمان ہے، رحیم ہے، بلکہ ارحم الراحمین ہے. تو جب ہمارا رب ارحم الراحمین ہے، اس نے ہم کو رسول دیا ہے رحمت للعالمین، اور ہم ان کے بندے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو اپنے اور ہر امتی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی کہ ہمارے اندر بھی رحم کا مادہ آپ شاید بچے ہوں گے، ہم تو تھے بچے میں تو ٹرین میں چلتے تھے کبھی کبھی، یا گاؤں میں سائل آتا تھا بھیک مانگنے. اب تو سائل لوگ بھی ہو گئے انٹرنیشنل. جی ابھی ایک سائل کو آپ نے دیکھا ہوگا ہماری مسجد میں پینٹ شرٹ ٹائی مائی باندھ کے اور انگلش میں شروع ہو گیا. تو سائل بھی اب ہو گئے ماڈرن انٹرنیشنل. اچھا بابا، تو ایک شعر پڑھتا تھا وہ سوالی بھکھاری، گاؤں میں بھکچھا لینے آتے ہیں نا، بھیک، کہ بھلائی کرو تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. یہ شعر پڑھا کرتا تھا بھیک مانگنے والا گاؤں میں. تو معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے، جو دوسروں پہ رحم کرتا ہے تو اللہ اس پہ رحم کرتا ہے. اور جس شخص کے اندر رحم کا مادہ نہ ہو، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، تو سمجھ جائیے کہ یہ بدنصیب انسان ہے جس پر رحم ہونے والا نہیں. سنیے، ایک روایت ہے، حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطلبو، تم لوگوں کو کچھ اگر کسی سے حاجت پیش آئے تو دیکھو کہ کس سے کہنے جا رہے ہو اپنی حاجت. اطلبو الرحمت من رحماء امتی فإن الرحمت تنزل علیہ. اگر کوئی حاجت ہو اپنی تو اس حاجت کا سوال اس شخص سے کرنا میری امت کے کہ جو رحم دل ہو، کہ اس پر میری رحمت نازل ہوتی ہے اور وہ کسی کو کچھ دے کے اپنے کو رحمت کا مستحق بن جاتا ہے. اسی روایت کا دوسرا حصہ ولا تطلبوها یا ولا تطلبو، اپنی بات ظاہر نہ کرو کس سے؟ جو قلب سخت دل ہو. کیوں؟ فإن اللعنة تنزل علیہ. جو آدمی کسی کو کچھ نہیں دینے کا جذبہ اپنے اندر رکھتا ہے یا سخت گیر ہے تو سمجھو کہ اللہ کی پھٹکار نازل ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ بچائے. بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے کہ ایک تاجر تھا، تجارت کیا کرتا تھا، ملینئر جلینئر بلینئر تھا. پہلے زمانے میں یہ نوٹ تو تھے نہیں، کاغذ کے، کیا تھے؟ سکے، چاندی کے یا سونے کے، جس کو دینار کہا جاتا تھا، چاندی کے سکے کو درہم کہا جاتا تھا. السلام علیکم. چلیے اس کو مت دیکھیے، غلطی انسان سے ہوتی ہے، اللہ میری بھی معاف کرے ان کے لیے. اچھا سنیے، تو یہ جب سکے ہوتے تھے، اب 1 2 3 4، اب ایک آدمی کو 10,000 کسی کو دینا ہے تو اس کے لیے تو مستقل نوکر چاہیے. تو ان کے پاس وزن تھا کہ 100 کا وزن، درہم کا وزن فرض کیجئے 2 کلو ہوگا. تو ایک آدمی قرضدار قرض لے کے آتا تو سکہ ہاتھ جانے سے گھس جاتا تھا. تو مان لیجئے 100 سکہ میں 1 گرام کم ہو گیا، گھستے تو 1 گرام کم ہو گیا، تو 100 درہم میں کتنے کم ہو گئے؟ 10 سکے.
یعنی وزن کے اعتبار سے 100 گرام تو کم ہو گیا، لیکن گنتی کے اعتبار سے وہ 100 کے 100 ہیں اور وزن کے اعتبار سے 90 ہو جاتے تھے۔ تو یہ جو بڑا تاجر تھا، اس نے اپنے نوکروں کو ہدایت کی ہوئی تھی کہ جب کوئی آدمی قرض کی رقم لے کر کے آئے تو گنتی کے اعتبار سے اگر پورے ہیں اور وزن کے اعتبار سے اگر کم پڑ رہے ہیں تو تم اس کو قبول کر لینا، کیونکہ گنتی کے اعتبار سے تو ہے 100 لیکن وزن کے اعتبار سے 100 نہیں ہے۔ اور اگر کوئی انسان مہلت لینے آئے، مہلت سمجھتے ہیں بھائی میں نے آپ سے 10 روپے قرض لیے، وعدہ کے مطابق نہیں دے سکا تو کہا بھائی دیکھو مجھے معاف کرنا، انتظام نہیں ہو سکا ہے، انشاءاللہ پھر میں جلد انتظام کر کے، تو اس کو انسان پھر مہلت دے دے۔ یہ 2 کام کیا کرتا تھا۔ خیر بہرحال اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کا انتقال ہو گیا تو ملک الموت اس سے راستے میں گفتگو کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، بخاری شریف میں کہ دونوں کی گفتگو ہو رہی ہے۔ ملک الموت کر رہے ہیں بھائی دیکھ لے تو اب جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے؟ اپنے مالک کے پاس جا رہا ہے۔ ایک مالک تو وہ ہے جو ان کو تنخواہ دیتا ہے، اور ایک مالک وہ ہے جو یہ ٹناٹن بلا رہا ہے مجھے اور آپ کو کھانا کھن سنا رہا ہے۔ یہ ایک مالک وہ ہے، اصلی مالک تو وہی ہے۔ اچھا بھائی، تو اس نے کہا کہ فنظر دیکھ لے بھائی، ابھی تیری پیشی ہونے والی ہے، حل عندک من الخیر، کیا تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہا میرے پاس تو کوئی بھی نیکی نہیں ہے، نہ میں نماز پڑھتا، نہ روزہ رکھتا، نہ زکات دیتا، نہ یہ نہ وہ کوئی نیکی نہیں۔ اس نے کہا دیکھ لے بس چند لمحات ہے باقی۔ اب وہ یاد دلا رہا ہے اس کو کہ پوری لائف کو ریوائز کر لے تو کہ کوئی بھی نیکی ہے تیری۔ اب پوری زندگی میں یہ بیچارہ تاجر دیکھ رہا ہے کوئی نیکی نہیں۔ اس نے کہا ہاں ایک نیکی ہے میری۔ اتنی گفتگو ہوتے ہوتے اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ اللہ نے پوچھا ہاں تو کچھ لے کے آیا؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے کہا تو دیکھ لے کچھ ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا اللہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، اگر شمار کر سکتے ہیں آپ یا کہیں کسی خاطر میں آ سکتی ہے بات تو بس وہ اتنا سا یہ عمل ہے۔ تو اللہ نے پوچھا کہ تو یہ کیوں کیا کرتا تھا؟ تو یا اللہ میں ترس کھا جاتا تھا تیرے بندے پر، تو گنتی کے اعتبار سے تو 100 ہے، وزن کے اعتبار سے 90 ہی بنتے ہیں یہ، تو میں اس لیے ترس کھا جایا کرتا تھا کہ چھوڑو ان کو جانے دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو ذرا بہت بڑا سخی اور رحیم بنتا ہے، ارحم الراحمین تو میں ہوں۔ فرشتوں کو کہا اس کو لے جاؤ جنت میں، کہ یہ میرے بندے پہ رحم کھایا کرتا تھا، میرے بندے پہ ترس کھایا کرتا تھا۔ ارے بابا آپ لوگوں نے سنا ہوگا، قصے تو بہت سنتے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ، اور ہم سے زیادہ ذی فہم لوگ ہیں، ہوش مند لوگ ہیں آپ لوگ۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرے مقتدی مجھ سے زیادہ ہوش مند ہیں، للہ الحمد۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بھٹیاری عورت تھی فاحشہ، اور وہ ایک کتے پہ کے بچے پہ ترس کھا گئی تھی، اور موزہ نکال کے اپنا اس نے دوپٹے میں باندھ کر کے کنویں سے پانی نکال کر کے جولائی کے مہینے میں کتے کے بچے کو اس نے پانی پلا دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تو میری مخلوق پہ ترس کھا گئی، تو میں تو خالق ہوں، تو میری مخلوق ہے، یہ یا کس کو جنت ہے۔ اور اس کے اگینسٹ ایک عورت تھی بڑی زاہدہ عابدہ، اس نے بلی کو باندھ دیا تھا، نہ تو چھوڑا کہ کھا لے کچڑے کے ڈرام میں جا کے، اور نہ کچھ کھلاتی تھی، مر گئی۔ اللہ نے کہا اچھا میری مخلوق پر تو ترس نہیں کھاتی تھی، فرشتے اس کو لے جاؤ جہنم۔ تو سنتے ہی رہتے ہیں دوستو آپ لوگ۔ تو رحم کھانا یہ دلیل ہے خود اس بات کی کہ یہ آدمی بھی قابل رحم ہے، یہ آدمی بھی قابل۔ دیکھیے اس میں کئی ایک روایت آئی۔ آج کا خطبہ ہے کہ بیوہ، یتیم، ضعیف العمر لوگ، بوڑھے لوگ پر ترس کھانا چاہیے۔ جو عمر میں بڑا ہو اس پر کیا کھانا چاہیے؟ ترس کھانا چاہیے۔ اب ایک روایت سناتا ہوں، بڑی خطرناک روایت آئی ہے خطبے میں، کہ ما اکرم شاب شیخا لسنہ الا قیض اللہ لہ من یکرمہ عند سنہ۔ جو نوجوان، یہ روایت کہاں کی ہے؟ اخرجہ الترمذی فی کتاب البر والصلہ،
کہ جو نوجوان کسی بوڑھے پر اس کے صرف بوڑھے ہونے ہی کی وجہ سے ترس کھا گیا، مثلا ہاتھ پکڑا کے سیڑھی اتروا دیا، یہ بھی ایک ترس کھانا ہے۔ ابرا میں تھا، جوان سب فٹافٹ چڑھ رہے ہیں کشتی میں، یہ بڑے میاں کو کوئی موقع ہی نہیں دے رہا، راستہ روک کے کہیں چچا آپ آ جائیے پہلے، یہ بھی تو ترس کھانا ہے کہ نہیں ہے؟ راستے میں ایک بابا جا رہا ہے، بیچارہ بوڑھا آدمی، بڑی کروزر، اور ٹائر برسٹ کر گیا، اب وہ بیچارہ ٹائر کھول بھی نہیں سکتا کروزر کا۔ مجاہد، یہ بہت بڑا دین ہے، یہ نوجوان بڑے غافل ہیں، یہ جب بیٹھتے ہیں گاڑی میں اور جب ایکسیلیٹر دباتے تو سمجھتے ہیں کہ اوپر خدا کی خدائی اور نیچے میری خدائی۔ ہاں کیوں اللہ اکبر کر رہا بابا، میں تو اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہوں نا، دبئی میں آپ میں سے کتنے نوجوانوں کو بتا دوں گا، شکلن کی فلاں مقام پر فلاں چیز تھی لیکن اس نے گاڑی کھڑی کر کے اس کو نہیں ہٹایا، وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتا کہ او ہو میرا ٹائی گندا ہوگا تو میری پینٹ اور میرا شرٹ اور میرا مقام اور میری عزت، اس بڑے میاں کا ٹائر کھول کے میں چینج کر دوں۔ یہ خطبہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ میں سناؤں اور آپ سنیے اور بند کر کے رکھیے چل دیجیے، یہ عمل کے لیے، عمل کے لیے۔ ایک عورت ہے، نقاب میں ہے، باحجاب ہے، گاڑی میں جا رہی تھی، اچانک اس کا ٹائر برسٹ کر گیا۔ اب کتنے لوگ گزر جاتے ہیں، کچھ لوگ ہارن دے کے مذاق اڑاتے ہیں، ہاں کچھ لوگ ہارن دے دیں گے اور کراس کر جائیں گے، گزر جائیں گے۔ نہیں بابا رکو، عورت ہے بیچاری ٹائر نہیں چینج کر سکتی ہے، یہ اس کی صرف نازک کی فطرت میں نہیں ہے کہ وہ ٹائر کو ڈگی سے نکالے اور پھر فٹ کرے، ڈرائیور سے پوچھو، اور پھر کروزر اللہ اس کا تو ٹائر بھی نہیں اٹھے گا اس کو، اب بیچاری کھڑی ہوئی ہے۔ اب کتنے لوگ گزر رہے ہیں، ایسے گزر رہے ہیں گویا کہ اندھے گزر رہے ہیں، اندھے نہیں ہے، یہ ہے آنکھ والے، لیکن بصیرت کی آنکھ نہیں ہے ان کی آنکھ رحم کی آنکھ نہیں ہے، ان کا دل نبی کی محبت والا دل نہیں ہے۔ ارے بابا نبی کو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوکرانی خادمی اور لونڈیے پکڑ کے روک لیتی تھی راستے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سن لیتے تھے۔ آپ سنیے گا، کوئی گا مولوی صاحب کیا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں بھائی، اپنے لیول کے لوگوں کے ساتھ بات ہونی چاہیے، آپ سے تو کر لو لیکن ڈاؤن سے نہیں کرنا، اپنے سے بڑا اگر کوئی روک دے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کوئی بیچارہ اگر سپر ڈرائی کلینر روکتا ہے، تم نے دیکھا نہیں یار مجھے کون ہوں، تو کیا ہے بابا؟ ایک بادشاہ جا رہا تھا راستے سے، ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، لاکھ پولیس والے کہیں ترم پرم ہٹو بچو، لیکن یہ سنی کے نہ دے، یہاں تک کہ بادشاہ کی سواری آ گئی مغلیہ دور میں، پوچھا نہیں پہچانتا، کہاں پہچانتا ہوں، نہیں کہا پہچانتا ہوں، کہا کون ہوں، کہا پہلے تو نطفہ تھا، پیدائش سے پہلے تو نطفہ تھا، ابھی اس وقت 2-4 کلو لیٹرین پیٹ میں لے کے چل رہا ہے، اب مر جائے گا تو جیفا ہو جائے گا، یہ ہے تیری حقیقت۔ تو بادشاہ ایسے ہی نہیں تھا، وہ اس نے کہا یہ کوئی مست مولا ملنگ ہے، پنجاب میں بولتے ملنگ اللہ والے کو، مست مولا ملنگ کوئی اللہ والا ہے۔ کہا بابا بالکل صحیح کہہ رہے ہو، اور کہا معاف کرنا ہم نے آپ کو ڈسٹرب کیا، راستے سے گزر گیا، اس کو ڈسٹرب نہیں کیا کیونکہ کرتا تھا تو مسئلہ ٹیڑھا ہو جاتا تھا اس کو۔ اچھا بھائی، تو رحم کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان فیوچر مستقبل میں اس پر بھی اس کا رحمان و رحیم و ارحم الراحمین رب رحم کرے گا۔ اس لیے دل میں انسان کے کسی کے لیے بھی رحم کا مادہ رکھیے، رحم کا مادہ رکھیے۔ اب جیسے فرض کر لیجئے شیخ زائد روڈ پہ آپ جا رہے ہیں، وہ بہت سارے بیچارے پٹھان لوگ جو کارٹون جمع کر کے لے جاتے ہیں، وہ کارٹون ان کے ٹرک سے گر جاتا ہے اور بیچ روڈ میں گر جائے گا۔ اب ہر آدمی دائیں بائیں اس میں ایکسیڈنٹ بھی ہوگا۔
अरे बाबा एक आदमी डबल इशारा दे करके खड़ी करो, उसको उठा करके हटा दो, सबकी जान छूट जाएगी। बस औकात मैंने देखा इतना मोटा लकड़ी गिरा हुआ है और हर आदमी काट काट के नहीं बैठते, उसकी वजह से कितने सारे का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन लकड़ी को नहीं हटाएगा। ये देखिए, अरे बाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान के 70 से ज्यादा शाखें हैं, उनमें सबसे पहली शाख है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और हुजूर ने फरमाया अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, बुखारी की रिवायत है। सबसे कम दर्जा ईमान यह है कि रास्ते की तकलीफदा चीज को अल्लाह, तो इस हदीस के रूप से अगर देखा जाए तो कितने गुजरते हैं वहां से, उनको क्या कहिएगा भाई। हर आदमी तो इमरजेंसी में 2, 4, 10, 20 लोग इमरजेंसी में होंगे, मैं कह सकता हूं, किसी आदमी को इमरजेंसी भी होगी, उसको जाने दीजिए, लेकिन हर आदमी तो इमरजेंसी में नहीं है, हर आदमी इमरजेंसी में नहीं है, उसको रोक के हटा दीजिए सामने से, ये ईमान है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देख लीजिए कि मल्ला यरहम, बुखारी की रिवायत, जो दूसरों पे रहम नहीं करता उस पर भी क़यामत के दिन रहम नहीं किया जाएगा। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। अच्छा, तो किन लोगों पे रहम खाना है? यतीम पर, मिस्कीन पर, और वो बेवा औरत जिसका शौहर मर गया और कोई जरिए माश नहीं, वलमर्जा, और मरीज पर, और जो लोग हाजतमंद है। चलिए जरा खटाखट रिवायत सुन लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लीजिए, पैसा वाले कान खोल करके, और कान में अगर गंदगी है तो उसको साफ करके, अब गूनी अज़्ज़ुअफ़ा, कही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने फरमाया सहाबा से कि कमजोर लोग को ढूंढ ढूंढ के मुझे बता दिया करो कि फला कमजोर है, फला कमजोर है, फला कमजोर है। क्यों? फ़इन्नमा तुरज़क़ून व तुनसरून बिज़ुअफ़ाइकुम, अल्लाह ताला तुम लोगों पे जो रहमत नाजिल करते हैं वो तुम्हारी वजह से नहीं है, उस मिस्कीन ज़ईफ बूढ़े के ऊपर अल्लाह तर्स खा के पूरे मोहल्ले से अज़ाब को टाल रहे। और एक रिवायत में है तुम तरून, बारिश भी उसी बूढ़ी औरत है बेचारी, 5 वक्त नमाज पढ़ती है, घर में बैठी हुई है, आह आह कर रही है, एक गिलास पानी का देने वाला कोई उसको नहीं है, लेकिन उसकी रहमत की वजह से नौजवानों को बोतलें मिल रही है पेप्सी। ये नौजवान तो समझता ही नहीं, समझता हमारे बाप का ठीका था, कंटेक्ट साइन किया हुआ जो हमको मिल रहा है, हालांकि मिल रहा है। एक सहाबी आए, 2 भाई थे, एक भाई बेचारा बिल्कुल क्या बोलते आप लोग, लैंडलेस हैं? नहीं बाबा, इनकी जबान लैंडलेस बोलते ना, कुछ नहीं एकदम, और एक बड़ा वेरी वेरी शार्प, खूब कमाए। हुजूर के तिरमिज़ी की रिवायत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा भाई बस दिन भर सोता है और रात भर, जी रात भर नहीं काम में दूसरे बच्चे पैदा, रात भर, अरे बाबा इबादत भी करता है, सिवाय बच्चा पैदा करने के कोई काम ही नहीं, ठेठ जबान ऐसा बोल देते। बाबा शौकत भाई क्यों कहते हो यार, मैं भी तो हिंदुस्तानी हूं, बोल देते ना, अरे इसको इस हमारे भाई को कोई काम ही नहीं यार, खामखा के लिए खाता पीता, मैं दुबई से पैसे भेजता हूं, बस ये फैक्ट्री लगाए हुआ बच्चे। हाँ बाबा मैं क्यों आपसे अलग, आप भी तो मेरे खून हैं, नस्ल तो एक ही है ना भाई, इंडिया चली गई चाहे पाकिस्तान चली गई चाहे बांग्लादेश चली गई, बोलते इसका काम कुछ नहीं है, बस घूमना फिरना खाना और फैक्ट्री से बच्चे निकालना, हर साल एक नया मॉडल लाता है। ये भी बड़ा काम कर रहा है, आपसे अच्छा कर रहा है ये, क्यों? आप तो 2 पर स्टॉप कर रहे हैं, और इसके अगर 10 हो गए तो हुजूर इसके 10 बच्चे पर क़यामत में फख्र करेंगे। तो आप अच्छे या वो अच्छे, वही अच्छा है मेरे नजदीक। क्यों? कमा आप रहे, खा वो रहा है बिंदास, आप फिक्र करके मर मर के तंग हैं, और वो खाता और सोता। जब आप भी समझते कि ये कुछ भी काम का नहीं। खैर भाई, तो हुजूर के पास आया, था ये कमाता वमाता नहीं है, तो मेरी राय है कि इसको आज से इसका
चूल्हा चौका बंद मत कर बाबा, अलग कर। बड़ा सख्त आदमी है, तू बंद करवा रहा है। इसका चूल्हा चौका अलग कर, ऐसा बोलती हैं। हो सकता है बहुत सारे नौजवान यहाँ होंगे, उनकी भी बोलती होंगी लोग। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इधर आप करिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो साहिब वही है ना। रसूल कहते किसको हैं? जो अपनी कुछ नहीं कहता है और उनकी एक नहीं छोड़ता। तो सीधा तर्जुमा रसूल का, रसूल अपनी एक नहीं कहता और उनकी एक नहीं छुपा देता। जो वो कहते हैं ये सब कह देते। अच्छा बाबा, तो हुजूर ने फरमाया जरा कान खोल के सुन ले, तेरा रिस्क अल्लाह के नजदीक अपना कुछ नहीं है। चूंकि ये निकम्मा है, ठेठ जबान में इसको बोलते हैं हमारे उर्दू में ना निकम्मा, ये है निकट्टू, बॉम्बे वाले बोलते निकट्टू है, निकम्मा है, निकट्टू है ये। अब कराची वाले क्या बोलते पता ही नहीं हमको, जाना है कामचोर। सुन लो, ठीक का ही नहीं। और हैदराबाद वाले क्या बोलते यही बोलते कामचोर है, माटी मिला। ये देख लो, हर जगह की एक नई इस्तिलाह। खैर चलिए, कुछ भी सही। हुजूर ने फरमाया सुन ले, तेरा अल्लाह के नजदीक कोई रिस्क नहीं है। ये चूंकि निकम्मा है तो इसकी किफालत तो अल्लाह ने ली है ना। कुरान में है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपको अगर कुरान समझ में आता ना तो आप पैजामा खोल के फेंक देते। इतनी जबरदस्त इस्तिलाह इस्तेमाल की मौलाना। इल्ला अल्लाह, अला इल्जाम के लिए आता है, यानी अल्लाह ने अजराह इनायत अपने जिम्मे वाजिब कर लिया है कि ये निकट्टू निकम्मे को भी अल्लाह खिलाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, कितना करीम रब है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। मैंने एक दिन एक किस्सा सुनाया था आपको, याद है आप लोगों को? अरे बाबा, वकम मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यरज़ुक़ुहा। हजरत मालिक बिन दीनार, बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे, एक रोज बैठे हुए खाना तनावुल फरमा रहे थे, तो एक बिल्ली आ गई सामने। तो उसको एक बड़ी सी बूटी उठा करके उन्होंने, आप तो हड्डी भी नहीं देते, बल्दिया के ड्राम में डालते हैं। तो अल्लाह तआला हम सबको माफ करे, हमने तो बिल्लियों के ऊपर पाबंदी लगा दी है। खैर चलिए, मालिक बिन दीनार ने एक गोश्त का टुकड़ा बिल्ली को दे दिया आगे सामने। तो कभी कभी कुत्ता आके बैठ जाए ना आपके सामने गांव में, तो उसको हड्डी नहीं गोश्त की भी बूटी दे दीजिए, हैं? ये समझ के कि इसका रिस्क मेरे ही, अपनी यहाँ क्या कहते हैं, अरे गोश्त खा ले यार, हड्डी दे दे कुत्ता को। देखिए, खैर सोचिए, ये सब थ्योरी है सोच रहम खाने की, अपने ऊपर अल्लाह की रहमत को नाजिल करने की। खैर बहरहाल बिल्ली को दे दिया, और बिल्ली भगी 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 भगी, खा ही नहीं रही। मालिक बिन दीनार बहुत हैरान हो गए, यार बिल्ली खा नहीं रही, हालांकि बिल्ली की आदत है गोश्त ले जाएगी फिर दूर बैठ के खाएगी, ये भाग रही है बिल्ली। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीछे पीछे भाग रहे, दूर गई, ये भी दूर गए, देखा कि एक बिल के ऊपर मोटे सा बिल था, बिल समझते ना सुराख, उस सुराख के ऊपर गोश्त के टुकड़े को डाल करके वापस आ गई। अब मालिक बिन दीनार वहीं खड़े हुए, देखा कि 1-2-4 मिनट गुजरे कि एक मोटा सा अजदहा, दोनों आंख का अंधा, बिल से निकल के बाहर आया। अब बिल के मुंह पर गोश्त का टुकड़ा रखा हुआ है, उसको गोश्त मिला, खाया और फिर बिल में वापस हो गया। मालिक बिन दीनार जार कतार रोने लगे और इस आयत को पढ़ते थे, पर्दे उमर वकम मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यरज़ुक़ुहा, कि कायनात के आलम में कितनी मखलूक है जो अपना रिस्क खुद नहीं कमाती है या अपने रोजी रोटी का कोई इंतजाम नहीं करती, उनके रोजी रोटी का इंतजाम रब कायनात करता है। इसी को कुरान की इस आयत में कहा है, वकम मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यरज़ुक़ुहा। अल्लाह खिलाता है उनको कौन खिलाता है?
اللہ کھلاتا ہے، زار و قطار دینے لگے۔ تو خیر بہرحال حضور نے فرمایا سن لے، تیرا اپنا کوئی روزی نہیں، اگر آج سے اس کا تو نے چولہا چوکا الگ کر دیا تو بیٹا یہ تو کھاتا رہے گا، پتو روتا رہے گا، یہ کھائے گا اور تو دیکھ دیکھ کے روئے گا۔ اب سوچ لے تجھے کیا کرنا۔ تو اس لیے جو آپ دے دیتے ہیں یہ بھی سمجھیے کہ میں اپنا نہیں دے رہا ہوں، میں جو کھا رہا ہوں یہ اسی کا کھا رہا ہوں، اس کا حق اس کو دے رہا ہوں۔ یہ تھیوری اگر سوچ لے مسلمان تو معاشرے میں جنگ و جدال ہوگا، کلاشن کوف نکلے گا، گولیاں چلے گی، بھائی بھائی پہ مقدمے کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اچھا بابا سن لیجئے، تو حضور نے کیا فرمایا کہ تم ضعفاء کی وجہ سے، جو کمزور لوگ ہیں، نکمے نکٹو لوگ ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تم کو کھلاتا ہے، وَتُنصَرُونَ، اور تمہاری مدد بھی کرتا ہے، ان کی وجہ سے کرتا ہے۔ اچھا بھائی حضور نے کیا فرمایا دوسرا؟ اللہم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأۃ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا اللہ میں یتیم اور عورت کے حق کو جو ادا نہ کرے اس پر میں گناہ کو لازم کرتا ہوں۔ وہ حرجو کا ترجمہ کیا کیا؟ ای الحق الاسم بمن ضیع حقہما، یتیم کے حق کو پامال کرتا ہے اور عورت کے حق کو پامال کرتا ہے۔ حق سمجھ لیجئے تاکہ حدیث پر شک نہ آئے۔ حقوق اور چیز ہیں اور احسان، اور یہاں احسان کی بات نہیں ہے، حق کی بات ہے۔ یتیم کا کیا حق ہے؟ آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، آپ 2 کلو سیب لے آتے ہیں، 1 کلو لاتے ہیں تو 2 کاشی اس یتیم کو کھلا دیجیے۔ یہ چل نہیں دے سکتے ہیں، ڈسکاؤنٹ بہت لگتا ہے دبئی میں، 50 نہیں 100%، تو سیب آپ کھائیے لیکن چھپا کے کھا لیجیے، لاتے ہوئے کالی پلوتھین میں لے کے آئیے کہ یتیم بچے نہ دیکھ لیں کہ سیب لال لال جا رہا ہے اس کے گھر میں، اے کاش کہ میرے ابو ہوتے تو مجھے بھی کھلاتے۔ جی ایسا نہ ہو کہ آم آپ کھا لیجئے اور چھلکے یتیم بچے دیکھ کر کے اللہ کے سامنے بلبلائیں تو آپ کا روزی ہی بند ہو جائے۔ پھر ایک ختم نہیں آیت کریمہ کا، 10 ختم بھی کیجئے گا لیکن اس کی آہ کو یہ آیت کریمہ نہیں کاٹ سکتی۔ میں بہت اس بات پر بتاتا ہوں آپ کو۔ بے شک آم آپ کھائیے، خوب کھائیے، اس کو بھی دیجیے، نہیں دے سکتے ہیں تو کم سے کم اس کا چھلکا ان کو نگاہوں کے سامنے سے بھی چھپا لیجیے۔ یہ مچھلی فرائی ہو پورے بلڈنگ میں خوشبو جاتی ہے، کیسے چھپائیے گا؟ یتیم کے گھر بھی ایک بھیج دیجیے، نو دبئی پاکستان میں، انڈیا میں ہے نا، ایک دے دیجیے بابا، ایک دے دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے بھائی۔ چلیے آگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت کی کہاں کی تھی بابا؟ ابن ماجہ کی۔ حضور نے فرمایا دیکھو ایک آدمی کو راستے میں بتا دیتے کہ دیکھیے راستہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے لیکن یہ راستہ ڈینجر ہے، ادھر سے آپ جائیے گا تو آپ یہ سے۔ حضور نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ کیا ہے؟ اس پر نیکی ملے گا، اور ایک ضعیف کمزور کی تو نے مدد کر دی، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ بیانک عن الارتم صدقۃ۔ ارتم کون ہے؟ آہا، ایک آدمی فصیح اللسان نہیں ہے لیکن آپ نے اس کی بات سمجھ لی، اگلے کو سمجھا دیا کہ بھائی یہ کہنا یہ چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے بابا، چلیے۔ حضرت نبی پاک محمد رسول اللہ کو جب وحی ملی اللہ کی طرف سے آئی تو آپ گھبرا گئے کیونکہ جبرائیل کو کبھی دیکھا نہیں ہوا تھا، اور جبرائیل نے 3 بار آپ کو دبا دیا تھا، تفصیل میں مت جائیے۔ آپ سے کہا پڑھو، آپ نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں تو کیا پڑھوں؟ جبرائیل نے پھر دبایا پھر دبایا پھر دبایا، خیر وہی نازل ہو گئی۔ آپ گئے گھر گئے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو پوری بات کہی، آپ گھبرانے ہوئے تھے، کہا مجھے کمبل اڑا دے، اڑا دیا۔ جب تھوڑا صحیح سلامت ہوئے، ٹھیک ٹھاک ہوئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پریشانی بیان کی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کو تسلی دی تھی، بڑی زبردست عورت، تو انہوں نے چند باتیں کوڈ کی بتائی، یہ کوڈ آپ کو سنانا ہے
کہ یہ سب جو کوڈ ہیں اگر ہماری لائف میں بھی ہوں گے تو ہم برباد نہیں ہوں گے. ہاں یہ حضور نے جو کہا کہ میں تو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا میرے ساتھ، وہ کون آدمی تھا دبا دیا اس نے، کہا پڑھو، اتنا بھاری ہو گیا میرا جسم، میں پسینے پسین ہوں، سخت دسمبر کی سردی. تو کہا گھبرائیے مت، سنیے کیا کیا کوڈ تھی. حضرت خدیجہ نے پوری بات سن کے کہا، پوری تفصیل مجھے نہیں جانا پتا، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہ چھوڑے گا. ضائع نہ کرے گا، ترجمہ نہ کیجیے، آپ کو کبھی بھی بے یار و مددگار، آپ کو بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. یہ صفات پیدا کیجیے. لتصل الرحم، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، خالہ، پھوپھی، چچی، ممانی، یہ سب جو حقیقی رشتہ دار ہیں ذوی الارحام، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا. بھلائی کا کیا ہے؟ بھلائی کا معاملہ، آپ دبئی میں رہتے ہیں، یہاں سے گٹھر باندھ کے مت لے جائیے، اپنی بساط بھر گئے، چچی کو 100 روپے دے دیے، خالہ کو 200 دے دیے، ممانی کو 50 روپے دے دیے، 25 ہی دے دیے. ارے کچھ نہیں، زمزم کی مٹھائی بھی مت لے جائیے، چلے گئے، ملاقات ہی کر لیا. کیونکہ آج کل لوگ کہتے ہیں شوکت بھائی مولوی صاحب ویری شارٹ ٹائمس. آیا تھا 4 روز کے لیے بامبے میں، وہ رہتی ہے دھراوی میں، ایک رہتی ہے کہاں؟ باندرا میں، اور تیسری کہاں رہتی ہے؟ ملاد میں، اور چوتھی کہاں رہتی ہے؟ ممبرا میں. کہاں نہیں بابا، ایک دن نکلیے، گاڑی انگیج کیجیے اور سب کو سلام علیکم وعلیکم السلام. چلو نہیں ہو تو ٹیلی فون ہی پر کہہ دیجیے، خالہ السلام علیکم، معاف کیجیے گا میں 2 ہی دن کے لیے آیا تھا، میرا تو ارادہ تھا ملنے کا، تو نہیں مل سکا. تو کیسے ملاقات ہوگی؟ یہ مت کہیے کہ خالہ تو ہی چلی آ. آج کل کے چھوکرے لوگ بڑے شیطان ہیں بابا، یہ ابو ہی کو بلا لیتے ہیں، ابو ادھر آئیے مجھے کام ہے آپ سے. ارے بغیر تو ہی چلا جانا باپ کے پاس. آج کل کا عجیب وقت آ گیا، ابو ادھر آئیے. ارے تو ابو کو کیوں بلا رہا ہے؟ تجھے کیا کہ ابو کو بلانا ہے؟ تو یہ مت کہیے خالہ ایسا کرنا تو ہی چلی آ. یہ ادب بتا رہا ہوں. ہاں خالہ خود ہی کہے گی کہ ٹھیک ہے بیٹا میں ہی آ جاتی ہوں، تو نو پرابلم. ادب مضبوط ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. اچھا بابا تو مل لیجئے، آ جائیں تو کہیے خالہ میں تو کچھ لے نہیں آ سکا، اور آج کل تو ہر چیز ہندوستانی کی دبئی میں مل رہی ہے، تو چلیے 50-100 روپے تو لے اور میری طرف سے اپنی ضرورت میں استعمال کر لے. ٹھیک ہے، اپنی وہ بھی نہیں ہو سکا دعا لے لیجیے کہ یہ خالہ تو بڑی ہے، ماں کے برابر سر پر ہاتھ پھیر دے میرے، تو وہ کیا ہو جائے گی بیچاری بوڑھی، خوش ہو جائے گی. ایسا نہ کہ پوری چھٹی گئے اور وہ بعد میں پتا چلا رہے ہو مولانا صاحب تو آئے تھے چلے ہی گئے. اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق فرمائے. وَتَحْمِلُ الْكَلْ، اللہ اکبر. اور جو آدمی دبا ہوا ہوتا ہے قرض میں، اس میں اس میں، تو آپ اس کے بوجھ کو ہلکا کر دیتے ہیں، یعنی اپنے ذمہ اس کا قرض لے لیتے ہیں. تو ایسے آدمی کو اللہ ضائع کرے گا. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُورَ، اور جس کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، اے محمد میرے سرتاج آپ ان کی مدد کرتے ہیں. یہ 3 بات. وَتَقْرِيَ الضَّيْفِ، اور مہمان نوازی کرتے ہیں، اور آپ تو مہمان سے بھاگتے ہیں. اچھا بابا السلام علیکم، ٹھیک ہے. کراچی والے، بامبے والے 2 بجے دن میں پہنچے تو کہے گا مولانا چائے پلاؤں، تیرا بیڑا گھر کھو جائے. بھائی چائے پینے کا وقت ہے یہ. ہاں بھائی میں بامبے میں گیا تھا تو کہتے میں نے کہا یار اللہ تم کو ہدایت دے، یہ چائے پینے کا وقت ہے، یہ کھانے کا وقت ہے. کھانے کی حضرت تھانوی نے مہمان میزبان کے لیے آسانی کر دیا، کھلا سکتے ہو تو کھلا دو، نہیں تو کھانے کا پیسہ دے دو، بھائی آپ میری طرف سے کھا لیجئے. تو بامبے والے چائے پلاتے بھی 2 گھونٹ. میرے آدمی جیسے کو تو تشفی نہ ہو، 80 سی چائے. اور کراچی والے تو گھر میں ہی نہیں جانے دیتے، گھر کے گیٹ پر السلام علیکم وعلیکم السلام، جانے لگے او یار معاف کیجیے گا میں نے آپ کو پانی بھی نہیں پلایا. بامبے والے تو پھر بھی چائے پلا دیتے ہیں، کراچی والے پانی بھی گھر سے باہر ہی پوچھتے ہیں نا. حالات نہیں. یقین جانیے کہ اس نے ہم کو کاٹ دیا ہے،
भाई ईमान वाला ईमान वाले से कट गया, ईमान वाला ईमान वाले से कट गया। ये सब जोड़ने की बातें, ये सब क्या बातें थी? तो हुजूर को क्या फरमाया? मेहमान नवाजी करते हैं, वतुईन अला नवाइबिल हक, और मजलूम की आप मदद करते हैं, हक बात पर आप हक की मदद। ये जिस आदमी के अंदर भी ये बात होगी, अल्लाह उसको जाए, अल्लाह उसको कहीं भी बेयार और मददगार नहीं छोड़ेगा, अल्लाह उसकी मदद करेगा। ठीक है बाबा, चलिए जल्दी जल्दी, अरे अल्लाह आसान कर दे। चलिए एक बात बड़ी जबरदस्त कही है खुतबे में आज, क्या? काफिलुल यतीम लहू औ लिगैरिही अना वहु व कहातैन फिल जन्नह। अल्लाहु अकबर। रिवायत वो मुस्लिम, हुजूर ने फरमाया कि देखो जन्नत में सबसे बेहतरीन जन्नत कौन है? जो हुजूर के पड़ोस में होगी, हुजूर के। हुजूर ने फरमाया जो यतीम की मदद करता है, हुजूर ने इस तरह बताया कि मेरी और उसकी जन्नत, ये अल्लाह ताला मेरी जन्नत वहीं पे बना, अल्लाह सबकी। तो कभी भी अच्छा याद रखिए एक बात, आप ये सोचते होंगे शायद 1000 रुपए देना पड़ेगा तो पूरे महीने की सैलरी चली जाएगी, ऐसा नहीं है। 1 रुपए भी यतीम की मदद कर देना अल्लाह के लिए, और यही हदीस सामने रखिए, यही हदीस सामने रखिए कि हुजूर ने फरमाया कि जो यतीम की मदद करेगा उसकी और मेरी जन्नत अड़ोस पड़ोस में होगी। तो चुपके से किसी यतीम की कुछ मदद कर दिया। अच्छा, आजकल यतीम की मदद कैसे होती है? उसके अकाउंट पर अगर पैसा है तो माशाअल्लाह सर पर ऐसा हाथ फेरते हैं कि पूरा बैलेंस ही सफाया सारे बार। हाँ, अरे बाबा मेरे पास ऐसे भी केसेज हैं कि यतीम बच्चे का बाप बेचारा मिलियन छोड़ के गया, चाचा उसके जिम्मेदार बने तो उसने क्या किया? माल का पूरा ऐसा उसकी निगरानी की कि पूरी सफाया ही कर दिया। उसके लिए कुरान ने कहा, हदीस ने कहा, इन्नल लदीना याकुलूना अमवाल यतामा, जो यतीम का माल खाते हैं जुल्मन, इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, तो वो माल नहीं खा रहे, आग खा रहे हैं। वसयस्लौना सईरा, और क़यामत के दिन उनके मुंह से चिमनी की तरह आग निकली, जहां ईंटा पकता है, इसमें से देखा ना बम्बू में से धुआं निकलता है, ऐसे पता लगेगा कि ये यतीम का खा गया था। अल्लाह हम सब के हाल पर सत्तारी का मामला है, अल्लाह हमारी हिफाजत। तो हुजूर ने फरमाया वो इस तरह मेरे साथ साथ जन्नत में होंगे। तो क्या कहता है खुतबा वाला कि मन समिअ हाज़ल हदीस, जो आदमी भी इस हदीस को सुने, अय्या अमल बिही, तो उसको चाहिए कि इस हदीस पर अमल कर ले, ले यकून रफीक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल जन्नह, ताकि जन्नत में हुजूर का वो रफीक बन जाए। वला मंज़िलत फिल आखिरत अफज़ल मिन ज़ालिक, और क़यामत में इससे बेहतर कोई जगह नहीं। अच्छा, तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि 1000 खर्च कीजिए, आदमी के साथ में अगर 1 रुपए है तो भी। अरे बाबा एक दिन मैं जा रहा था कहीं, तो हदीस तो बहुत पढ़ते हैं, आप भी गुजरते हैं, मैं बता दूंगा आपको, तो शायद वहां से कितनी दफा आप गुजरे होंगे। तो वहां पर एक हदीस लिखी हुई थी, यकीन जानिए कि मैं 2 मिनट तक सकते में पड़ गया, अकेला था मैं। क्या हदीस है? हदीस के अंदर है कि हुजूर ने फरमाया कि जिस एक हाथ से आदमी दे और दूसरे हाथ को पता न चले, तो वो क़यामत के दिन 7 लोग जो अल्लाह के अर्श के साये में होंगे उनमें शामिल। एक संदूक रखा हुआ था, ये मैं बरजमान में एक गेट से मैं गया तो एक बस संदूक रखा हुआ, उस पर लिखा हुआ है कुल, तू हो जा, क्या हो जा? उन 7 लोगों में से एक हो जा कि जिनको अल्लाह क़यामत के दिन अर्श के साये में। अब वहां संदूक रखा हुआ है, वहां तो पता ही नहीं कौन दे रहा है, कोई आदमी तो है नहीं। अब आप जाते हुए 2 दिरहम भी डाल दीजिए अल्लाह के लिए, तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह आपका नाम आ जाएगा। अरे बाबा, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक बुद्धि गई थी ना खरीदने, हैं? उस किसके पास क्या था? कुछ नहीं, धागा था, सिर्फ वो सूत काटती थी। तो लोगों ने कहा बुद्धि
یوسف جیسا حسین، آج بادشاہ لوگ اس کو خریدنے آئے، تو کیا جا رہے؟ اس نے کہا میں یوسف کو خریدنے نہیں جا رہی ہوں، تم لوگ تو اس کے حسن کو دیکھ رہے ہو اور میں اس کی پیشانی میں نور نبوت کو دیکھ رہی ہوں۔ قیامت میں یوسف کے خریدار بہت آئیں گے، پیسے والے بھی آئیں گے، لیکن یوسف کے خریدار میں اللہ کو میں کہوں گی کہ یہ حسن کی وجہ سے گئے تھے، اب میں تو یوسف کے نبوت کی وجہ سے گئی۔ یوسف کے یہ لوگ نہیں نقل نہیں کرتے، کہتے ایک بڈھی رہی چیز سوچ لے، یہ نہیں کرتے، بڈھی تھی اللہ والی، اور اس نے نور نبوت دیکھ لیا تھا یوسف علیہ السلام کی پیشانی میں، اس کو محسوس ہو گیا تھا۔ ارے کہتے نا اردو میں بلال بھائی کہ ہونہار بیربا کے چکنی چکنی بات، جو بچہ ہونے والا ہوتا ہے فیوچر میں بڑا، وہ بچپن ہی سے اس کے انداز اور ہوتے ہیں، بچپن سے ہی انداز الگ ہوتے ہیں، گفتگو، کردار، وقار، متانت، سنجیدگی، شعور بچپن ہی سے نمایاں ہو جاتی ہے کہ یہ فیوچر میں بڑا آدمی ہونے والا ہے، فیوچر میں عجیب آدمی ہے آپ لوگ۔ بابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے شام کی تجارت میں، تو ایک راہب نے دیکھ کے نہیں کہہ دیا تھا بھائی اس بچے کو واپس لے جاؤ، کہا کیوں؟ کہا ہو یہود اس کے دشمن ہے، تم لوگ تو اس کو معصوم ایک محمد بچہ سمجھ رہے ہو نا تجارت میں کہ تجارت کرے گا، لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں کہ یہ امام الانبیاء نبی بننے والا ہے، اگر یہودیوں کو پتہ چل گیا تو اس کو قتل کر دیں گے، چنانچہ وہیں سے واپس کروا دیا تھا اس نے۔ تو ہونہار بربا کے چکنی چکنی جی، بچے جو اونٹ چراتے تھے حضور بھی چراتے تھے، بچے یوں گود کر لیتے تھے اونٹ کو پکڑنے کے لیے کہ کوئی چیز ہے کھانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو توڑ دیا کرتے تھے کہ دھوکہ مت دیا کر، چاہے جانور کو کیوں نہ ہو، چاہے جانور کو۔ اس لیے آپ بھی اپنا بچہ جب بھاگ جائے تو یوں نہ کہہ کے جا بیٹا لے ٹوپی اور ہاتھ ہے خالی، وہ ابھی سے فرادی بن جائے گا، بولے گا باپ فراد کرتا ہے میرے ساتھ۔ بچے کے ساتھ بچپن سے جھوٹ مت بولیے، آپ بچے کے سامنے کبھی کوئی گندی بات مت نقل کیجیے، بچہ کو کہہ دیے بڑا نالائق ہے تو وہ سیکھ جائے گا، وہ آپ کو بھی کبھی کہہ سکتا ہے یہ بڑا نالائق ہے، جی بڑا کمینہ ہے یار، کبھی بھی یہ سب جملہ نہیں بولنا چاہیے، پڑی حضرت تھانوی لگے گا۔ اچھا بابا چلیے، تو حضور نے کیا فرما دیا کہ جنت میں وہ اور ہم ساتھ ساتھ رہیں گے۔ چلیے آگے انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ گویا کہ 2 درہم 1 درہم ایسے صندوق میں ڈال کر کے اپنا نام تو لکھوا ہی لیجیے گا۔ بڈھی بھی گئی تھی سوت لے کے یوسف کو، ارے بابا 1 درہم میں کچھ نہیں ہوتا، برجمان کے گیٹ میں رکھا ہوا ہے، اس پہ یہی لکھا ہوا ہے کون من یذلہم اللہ فی ذل عرشہ، اس میں تو اپنا نام لکھا لے، 1 درہم ڈال لیے، دیکھ کوئی نہیں رہا اللہ دیکھ رہا ہے، بلکہ روزانہ 1 درہم جا کے ڈالا ہے جی، 30 درہم میں کیا لگتا ہے جی، 30 درہم میں کیا لگتا ہے۔ ہاں بس یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، واللہ یقین جانیے کہ قبر میں پہنچنے سے پہلے سکرات پر یہ معمہ کھل جائے گا آپ پر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فروح وریحان وجنت نعیم، کیا کہتے ہیں روح وریحان وجنت نعیم، تو انشاءاللہ اس سے پہلے ہی وقت آ جائے گا، اللہ کرے آ جائے۔ ہاں دیکھیے بہت آہستہ ایسا، یعنی یہ دعا نہ قبول ہو جلدی، ارے اس کا مطلب یہ اللہ ان لوگوں میں شمار کر دے جلدی موت نہ آئے آپ کی، بابا میں کہاں کھڑا ہوں، جلدی مر جائیے۔ ہاں آپ ڈر گئے، مرنے سے مت ڈریے، اللہ سے کہیے یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے جی، مجھے تجھ سے محبت و پیار ہے پر ہوں میں گناہوں میں دبا ہوا، یا اللہ ماں اپنے بیٹے کی گندگی کو شمپو سے صابن سے رگڑ رگڑ کے دھل دیتی ہے، میرا مالک میری موت سے پہلے بھی تو قادر ہے اس بات پر کہ مجھے ایسی توبہ کی توفیق دے دے کہ میرے سارے گناہ دھل جائیں۔ تو کیا پرابلم ہے آپ کو، مشکل کیا رہی ہے؟ ماں تو پھر بھی رگڑ دیتی ہے، اللہ کے حضور تو صرف اتنی توفیق اللہ دے دے کہ یا اللہ سچی توبہ کر لیں موت سے پہلے، وہ خلاص کلین۔ اللہ تھوڑے چاہتا ہے کہ اپنے بندے کو جہنم میں ڈالے، جہنم میں ڈالنے کے لیے بہت سارے دوسرے لوگ ہیں جو چندن ٹیکا کر کے گھوم رہے ہیں، ہاں کیوں استغفر اللہ، یعنی اس چندن ٹیکا والے کو بھی چاہتا ہے نہ جائے، اچھی بات ہے بابا، وہ بھی اللہ کرے مسلمان ہو جائے، اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت۔ چل
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سائی ارل ارمرہ والمسکین، بڑی روایت آ گئی، کل مجاہد فی سبیل اللہ، جو بیوہ عورت کی مدد کر دیتا ہے اور مسکین کی مدد کر دیتا ہے، کیا مدد کر دینا؟ کسائی، پڑوس میں ایک بیوہ عورت ہے، عفیف پاک دامن ہے، متحجبہ ہے، حجاب کرتی ہے، کبھی سپر مارکیٹ بھی نہیں گئی، اچانک اس کے گھر میں یہ حادثہ ہو گیا، اپنی بیوی کو بھیج کر کے، بچوں کو بھیج کر کے، کبھی آپ ہی ٹیلی فون پر نا کنٹیکٹ شروع کر دیجئے گا دوسرا، ہاں تب مجھے یہ مروا دیجئے گا کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تجھے بھی لے ڈوبے، ہاں بھیجوا کے پوچھوا لیجئے کہ کیا گھر کی کوئی ضرورت ہے، یہ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے گھر کے لیے جو سامان خریدیے تھوڑا سا ان کے لیے بھی خرید لیجیے، لا کے بھیجوا دیجیے، ٹھیک ہے، اگر وہ پیسہ ریٹرن کر دیتی ہیں تو قبول کر لیجئے، نو پرابلم، ایک دن نہ لیجئے دوسرے دن لے لیجئے، لیکن ان کی بھی اس طرح مدد ہو جائے۔ واہ، اور کل دیکھیے حضور نے کیا فرمایا، یہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا ثواب ملے گا اس کو، اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ او کلذی یصوم النہار ویقوم اللیل، پوری زندگی روزے کا ثواب اس کو ملے گا، اب پوری زندگی رات کے تہجد کا ثواب ملے گا۔ ہائے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑا انعام کہاں ملے گا بابا؟ پھر بھی کوئی نہ لوٹے تو پھر اس کی قسمت پھوٹے، جتنی رحمت کو جو نہ لوٹے وہ قسمت کا پھوٹا ہوا ہی انسان ہوگا۔ اللہ میری قسمت کو نہ پھوڑے، آپ کی قسمت کو نہ پھوڑے، ٹھیک ہے بابا؟ چلیے بس روایت ختم ہو گئی۔ حضور نے ایک مجھے ہدایت دی ہے، مجھ کو خاص، کہ اذا صلی احدکم للناس، تم میں سے جب ایک، حضور کی محبت کو بتا رہے ہیں کہ ایک آدمی تم میں سے کسی کو نماز پڑھائے، فلیخفف، تو اس کو چاہیے کہ چھوٹی اور مختصر نماز پڑھائے، فإن فی الناس الضعیف والسقیم، اور اس لیے کہ مقتدیوں میں کچھ کمزور لوگ ہوتے ہیں، کچھ بیمار لوگ ہوتے ہیں، وذل حاجہ، اور کچھ لوگ حاجت مند سے مراد مارکیٹ میں آئے شاپنگ کرنے، پوری شاپنگ ان کی باقی ہے، اذان سن کر کے آ گئے کہ بھائی چلو نماز پہلے پڑھ لیتے ہیں، اب آپ اتنی لمبی قرات شروع کر دیجئے کہ بیچارے کا سارا ٹائم پاس کر جائے۔ اچھا، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ظہر، عصر، مغرب، فجر، عشاء کی نمازوں کی تعیین کر دی ہے، یعنی سنت سے تجاوز نہیں کرنا نہ کرے۔ جیسے ایک دفعہ میں جا رہا تھا سعودیہ، تو راستے میں نماز پڑھنے کا موقع مل گیا، تب ایک امام صاحب نے 2 ہی رکعت قصر پڑھی، لیکن پہلی رکعت میں اما یتسالون، دوسری میں والنازعات پڑھی۔ میں نے کہا یار یہ تو 4 نہیں 8 رکعت سے بھی زیادہ لمبی نماز ہو گئی۔ میرا جی چاہے تو ان کو کچھ کہوں، لیکن میں نے کہا خامخواہ کے لیے جھگڑا لڑائی کرے گی، میں نے کہا ان کو سنت کا پتہ ہی نہیں۔ بابا قرآن نے والعصر بھی تو نازل کیا ہے، یہ سفر ہی کے لیے تو ہے یہ۔ ارے بابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں ایک روز، دیکھیے گا معارف الحدیث میں بھی یہ روایت ہے، تو عورتیں بھی آتی تھی نماز پڑھنے، اب کی عورتوں کو تو چھٹی ہی مل گئی، مردوں ہی کی چھٹی ہے تو عورتوں کی تو خیر رہے۔ تو حضور نے ایک بچے کے رونے کی مقتدیوں میں سے آواز سنی، یعنی کوئی ماں آئی تھی نماز پڑھنے تو ان کا شیر خار چھوٹا سا بچہ رونے لگا تو پہلی رکعت تو آپ نے پڑھا دی تھی، دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھ کے آپ نے رکوع کر دیا۔ دیکھیے حدیث میں حضور نے پھر فرمایا کہ میں نے بچے کی آواز سن لی تھی، تو ظاہر سی بات ہے جب ماں سنے گی تو اس کا 2 وجہ سے دل کھڑے گا، ایک تو یہ کہ میرے بچے نے رسول کو تکلیف دے دی رو کر کے، دوسرے یہ کہ بچے کی ہی وجہ سے۔ تو حضور نے فرمایا مجھ سے زیادہ رحم دل کون ہے؟ میں تو اس کی ماں سے بھی زیادہ رحم دل ہوں، کیونکہ میرا امتی ہے۔ تو حضور نے قل اعوذ برب الناس پڑھ کے ہی نماز ختم کر دی۔ تو اس لیے فجر میں سنت ہے کہ 40 اور 60 کے بیچ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیت پڑھتے تھے، یعنی پہلی میں 20 دوسری میں 20، یا پہلی میں 30 دوسری میں 30، یا پہلی میں 40 دوسری میں 20، اس طرح کبھی 100 بھی آپ نے پڑھی، ٹھیک ہے۔ تو سنت کے اندر ویسے عادتاً الحمدللہ میں تو مختصر نماز پڑھاتا ہوں۔ کیوں پڑھاتا ہوں مختصر؟
قرات مختصر کرتا ہوں، رکوع سجدہ صحیح کرتا ہوں، جلدی نہیں، اس میں جلدی نہیں، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ بہت سارے لوگ بیچارے ڈیوٹی والے ہوتے ہیں، پورے علاقے کے لوگ بیچارے آ جاتے ہیں وہ نماز پڑھنے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہم کو آپ کو سب کو کہانی سننے سے زیادہ عمل کی توفیق فرمائے۔ پچھلے ہفتے کیا کہا تھا بھائی آپ نے؟ کیا نام ہے دوست؟ زور سے بولنا یار، کھانا جا کے کھانا۔ کیا کہا تھا آپ نے ذرا اپنی زبان سے